إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبعد. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 13واں محاورہ ہے، جس کا عنوان ہے وہ آیات قرآنیہ جن سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے طرز استدلال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتا ہے. اور ہم نے اشارہ کیا پہلے کہ یہ 30 آیات ہیں جن کو مرزا غلام احمد قادیانی نے جمع کیا تاکہ قرآن حکیم سے ثابت شدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام، پھر احادیث خیر الانام سے ثابت شدہ حدیث حیات عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اجماع امت سے ثابت شدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی کاٹ کر سکے. ان میں سے پہلی آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. تو ہم نے اس بارے میں یہ عرض کیا کہ قرآن حکیم میں لفظ توفی 3 معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ توفیات ثلاثہ، ان میں سے ایک توفی رفع ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. پھر اس کے بعد توفی انعامہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی انسانی نفوس کو ان کی نیند کے وقت اپنے قبضے میں لیتا ہے. یہ توفی انعامہ ہے. اور تیسری توفی اسی آیت میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ انسانی نفوس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے موت کے وقت. تو یہ تینوں توفیات تمام انسانوں کے لیے نہیں. ان میں توفی رفع صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے. رہی توفی انعامہ اور توفی اماتہ تو یہ تمام انسانوں کے لیے عام ہیں. ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر ہیں. بس اس عقدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تینوں ہیں اور باقی لوگوں کے لیے دو ہیں، تو اب گویا ایک خود ہی خاصہ عیسیٰ علیہ السلام بن گئی۔ اسی کا ذکر اللہ نے بطور نعمت کے، بطور خاصہ کے حضرت عیسیٰ کو یاد دلایا۔ اگر یہاں بھی توفی انعامہ ہوتی، نیند ہوتی، سلانا ہوتا یا مارنا ہوتا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ نہ بنتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی توفی ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں ہیں، اور کیا مراحل ہیں اس کے؟ توفی رفع، یہ تو اس وقت ہوا جب ان کے دشمنوں کے مکر اور پھر اس کے مقابلے میں خیر الماکرین باری تعالی کی تدبیر ان کے مقابل ہوئی، اور وہ خیر الماکرین بن کر توفی عیسیٰ جو توفی رفع ہے وہ اس کا مظہر بنی۔ اتنی صاف بات ہے قرآن حکیم کی۔ پھر توفی انعامہ، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب ان کو نیند آئے تو ان کی توفی ہو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جب ان کا رفع ہو رہا تھا اللہ نے انہیں سلا دیا۔ رہی توفی اماتہ، تو یہ بھی ان کی اجل کے وقت ہوگی۔ کب ہوگی؟ ان کے حق میں ان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد، جب وہ تمام ذمہ داریاں مکمل ہو جائیں گی اور ان کی اجل آئے گی تو ہوگی توفی اماتہ بھی۔ جملہ مفسرین مسلمین کی یہی تفسیر ہے۔ تو یہ تین مراحل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کی۔ اب توفی رفع کو توفی اماتہ قرار دینا یہ خلاف حق بھی ہے، خلاف بیان قرآن بھی ہے، خلاف اجماع امت بھی ہے، اور خلاف عقل و منطق بھی۔ کہ ایک طرف تو اعدائے نبوت تدبیر کریں ان کی موت کے لیے، اور پھر اس کے مقابل میں اللہ کی تدبیر آ جائے جو خیر الماکرین ہے، اور وہ بھی وہی کریں جو اعدائے نبوت چاہیں۔ کتنی بے وقوفی کی اور کم عقلی کی بات ہے کہ ہم توفی رفع کو توفی نوم قرار دے دیں یا توفی اماتہ۔ اس لیے جنہوں نے اس توفی کو توفی موت قرار دیا تو یہ کہا کہ یہ اس وقت ہوگی جب آسمان سے ہم تمہیں اتاریں گے، اور جنہوں نے نوم کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب اٹھا لیا اللہ نے تو راستے کے احوال اور پرخطر راستے سے ان کو سکون دینے کے لیے نیند دے دی۔ تو جملہ مفسرین کے اقوال جملہ اور تمام مفسرین کی تفسیرات اگرچہ الفاظ میں متعدد ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں موحد ہیں۔ جس نے متوفی کا ممیت معنی کیا اس نے بھی حیات کا انکار نہیں کیا، حیات کا اس بات ہی کیا۔ جس نے منیم کا کیا اس نے بھی حیات کو ثابت کیا، اور جس نے اس کو اپنے معنی میں رکھا کہ قبضے میں لوں گا اس نے بھی حضرت عیسیٰ کی حیات کو ثابت کیا۔ اسی لیے تفسیر ابو سعود میں ہے وَالصَّحِيحُ ان اللہ تعالی رفعہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، یہی صحیح ہے۔ من غیر وفات ولا نوم، نہ وفات ہے نہ وہاں نوم۔ اور یہی قال الحسن وابن زید وهو اختیار الطبری وهو الصحیح عن ابن عباس، یہی طبری کا اختیار ہے، یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو امت کے حبر ہیں اور تفسیر قرآن کے ماہر ہیں۔
امام رازی رحمہ اللہ، یہ بھی قادیانیت کے ہاں مجددین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں انی متوفی کا یدل علی حصول التوفی، کہ باری تعالیٰ کا یہ ارشاد انی متوفی، یہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ توفی حاصل ہوئی، توفی ہوئی۔ پھر توفی جنس تحتہ انواع، یہ ایک جنس ہے جس کے تحت کئی انواع ہیں، بعضها بالموت بعضها بالاسعاد الى السماء، تو اس کی ایک نوع موت بھی ہے اور ایک نوع اس کے آسمان پہ رفع بھی ہے۔ فلما قال بعده ورافعک، جب اللہ نے متوفی کا کے بعد رافع کا فرما دیا، کان ھذا تعیینا للنوع، تو باری تعالیٰ کے اس ارشاد نے ورافع کا توفی عیسیٰ کو توفی رفع کے لیے معین کر دیا، معین ہو گئی، مقرر ہو گئی کہ اس کا احتمال اور کوئی دیگر نہ ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ تِكْرَارًا، یہ کوئی تکرار نہیں، یعنی پہلے توفی کا ذکر کیا، پھر اس توفی کو جو ایک جنس تھی، ایک نوع چاہتی تھی، تو پھر فرما دیا وہ اس کی نوع رفع ہے۔ تو باری تعالیٰ کا یہ ارشاد توفی کے بعد رفع، وہ فرماتے ہیں کہ جنس کی نوع کو خاص کرنے کے لیے ہوا۔ جب کسی مفہوم عام کو ذکر کر دیا جاتا ہے، مثلا حیوان، تو پھر اس کے بعد اس کا تعین ہوتا ہے کہ کون سا حیوان، انسان ہے، بقر ہے، غنم ہے، فرس ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، سب حیوانات کی انواع ہیں۔ تو جنس کے بعد نوع کی تعین ہوتی ہے، متوفی کا جنس ہے اور رافع کا نوع ہے، یہ امام غزالی کی تفسیر ہے۔ اس اعتبار سے بھی مرزا صاحب کا متوفی سے موت کو ثابت کرنا غلط ہے، کہ کیونکہ توفی کو وفات پر حمل کرنا، موت پر حمل کرنا، اور پھر رفع کو دوبارہ وفات پر حمل کرنا، کہ عزت کے ساتھ موت دیں گے تجھے، موت دیں گے تجھے، عزت کے ساتھ موت دیں گے، تو یہ لغت کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے کہ ایک ہی چیز دو بار ذکر کی جائے۔ تو پہلے متوفی کا فرمایا کہ تجھے قبضہ میں لینے والے ہیں، ایک جنس تھی، وہ رافع کا اس سے ہو گیا کہ یہ توفی عیسیٰ توفی رفع ہے۔ یہی قرآنی فصاحت کا تقاضا ہے۔ تو ہر اعتبار سے یہاں سے حضرت عیسیٰ کی موت کو ثابت کرنا ایک باطل امر ہے، جو لغت کے بھی خلاف ہے، قرآنی بیان کے بھی خلاف ہے، اور فصاحت بیان کے اعتبار سے بھی خلاف ہے۔ پھر قرآن حکیم نے اسی آیت میں رفع اور تطہیر کا بھی ذکر کیا، اور پھر انی متوفی کا کے ساتھ خصوصاً ان دونوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رفع سماوی ہے، اور یہی حضرت عیسیٰ کے حق میں واقع ہو چکی ہے۔ یہی مفسرین کا قول مشہور ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم کہتے کہ قول غیر مشہور سے وفات ثابت ہو، غیر مشہور قول یہ بھی ہے کہ متوفی کا سے اللہ کی مراد یہ ہو کہ ہم تمہیں ماریں گے، یہ نہیں، کب ماریں گے؟ تمہیں آسمان سے اتارنے کے بعد۔ تو یہ دو قول ہیں، دونوں سے حیات ثابت ہو رہی ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے، ان کی عمر کا اتمام ہوگا، ذمہ داریوں سے برات ہو جائے گی، ان کی اجل کا وقت آ جائے گا، تو یہ متوفی کا ممیتوں کا پر حمل کی گئی ہے، یہ توفی اگر کسی مفسر کے ہاں بعد از نزول آسمان اس کو مقدر مان کر
मुतवफ़ी का को मुमीत का पर हमल किया गया, जैसे कि बाद मुफस्सिरीन ने ऐसा किया है, तो इससे भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताहाल हयात साबित होती है। हाँ, बयान में तक़दीम व ताख़ीर है, जैसे कि इब्न अब्बास के शागिर्द दहाक से ये कौल मनक़ूल है। वो फरमाते हैं, इन्न फ़िल आयति तक़दीमन व ताख़ीरा व मअनाहु इन्नी राफ़िउका इलैय व मुतहिरुका मिनल्लज़ीन कफ़रू व मुतवफ़्फ़ीका बअद इंज़ालिका मिनस्समाई औ फ़ी आख़िरिज़ ज़मान। इस बयान में, इस आयत में तक़दीम व ताख़ीर है, और माना ये है कि मैं तुझे उठाने वाला हूँ अब, और कुफ़ार से पाक करने वाला हूँ, और आसमान से उतारने के बाद तुझे वफ़ात देने वाला हूँ। यानी जब आखिरी ज़माना होगा, अजल उनकी आएगी, तो वफ़ी इमाता की तरफ भी यहाँ इशारा हो गया, मगर ताहाल वो वाक़या नहीं हुई, और साथ ही हज़रत ईसा की ताहाल हयात का भी सबूत हो गया इस कौल के एतबार से भी। और साथ ही साथ मिर्ज़ा साहिब का तवफ़ी रफ़ा को जो वाक़या हो चुकी, उसे तवफ़ी इमाता बनाने का भी इब्ताल हो गया। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। ये तो हम बता रहे थे तवफ़ी इमाता और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी रफ़ा। उनकी तवफ़ी रफ़ा हो चुकी, तवफ़ी इमाता नुज़ूल आसमान के बाद होगी। रही तवफ़ी नौम, यानी मुतवफ़ी का को अगर हम ये कहें कि तुझे सुलाने वाला हूँ और साथ ही तुझे उठाने वाला हूँ, तो इससे भी हयात ईसा अलैहिस्सलाम साबित है। इसीलिए बाज़ अहले तफसीर ने ये भी कहा कि मुतवफ़ी का माना है मुनीम का, कि मैं तुझे सुलाने वाला हूँ, और रफ़ा अपने मज़ी माना में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो बेतमाम कब्ज़े में लिया तो उन्हें सुला दिया, और नींद की हालत में ही उनका रफ़्क़ समाल फरमा दिया। तो इस एतबार से भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात ही साबित हो रही है, मगर रफ़ा बहालत नींद हुआ, ताकि रफ़ा के वक्त वो कोई खौफ महसूस न फरमाए। लिहाजा मिर्ज़ा का ये कौल कि इज्जत से उठा लिया, इस माना में उन्हें वफ़ात दे दी, सरासर बातिल ठहरा। तफसीर खाजिन में है, अल मुराद बित्तवफ़ी अन्नौम, अगर ये तवफ़ी नौम भी है, व मिन्हु क़ौलुहु तआला अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़जुइल अन्नौम वफ़ातन व कान ईसा अलैहिस्सलाम क़द नाम फ़रफ़अहु अल्लाहु व हुव नाइम लिअल्ला यल्हक़हु ख़ौफ़ुन। इसका तर्जुमा ये है कि तवफ़ी से मुराद सुलाना है, फिर उसके बाद रफ़ा है जो अपने वज़ीमाना में है। अल्लाह ताला का इरशाद कि अल्लाह ताला अरवाह बशरिया को मौत के वक्त कब्जा करता है, और जो न मरे उनको नींद के वक्त। तो नींद को तवफ़ी फरमाना, वफ़ात फरमाना, यहाँ पे ये मौत नहीं, लम तमुत भी कहा कि मौत है ही नहीं है। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर सो गए तो कैसे उनकी वफ़ात साबित हुई? अगर अल्लाह ताला ने उन्हें सोते हुए उठा लिया तो इससे मौत कैसे साबित हो गई? तो इस तफसीर के एतबार से भी हम बाज़ मुफस्सिरीन की तफासीर इसलिए नक़ल कर रहे हैं ताकि सभी से ये ज़ाहिर हो जाए, सभी तफासीर से जो अहले इस्लाम की हैं, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात हर तफसीर से साबित है। अब मिर्ज़ा साहब का नींद को मौत करार देना ये भी बात है। तो ना तो हज़रत ईसा की तवफ़ी इमाता हुई उस वक़्त जब उनका रफ़ा हुआ, न ही उनकी तवफ़ी नौम जो है वो
मौत बन सकी और न ही उनका रफा जो है वो इज्जत के साथ मौत बन सका। तो अल्लाह ताला का ये इरशाद जो है, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैक व मुतहिरुका मिनल्लज़ीन कफ़रू, इसके अंदर जो अक़वाल हैं मुफ़स्सिरीन के, उनको हमने इसलिए जमा कर दिया ताकि कोई मुस्लिम अवाम व ख़वास को इससे न धोखा से दे सके कि मुतवफ़्फ़ीका का तो माना ही किसी ने मौत किया, किसी ने नींद किया, किसी ने कब्जे में लेने किया। जिसने भी जो माना किया, हयात सभी मानी से साबित है। ये है असल बात समझने वाली। तो मुतवफ़्फ़ी का यानी हजरत ईसा को कब्जे में लेना कि तवफ़्फ़ी की नौ रफ़ा हो और उनको कुफ़ार से तत्हीर फरमाकर आसमान तक पहुंचा देना, इससे ये तावील सरासर बातिल हुई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत तवफ़्फ़ी को तवफ़्फ़ी मौत कहा जाए। अब तवफ़्फ़ी बराए मौत की नफ़ी और बुतलान इन तमाम तफासीर से हो गया। लिहाजा जितने भी अहले तफसीर के अक़वाल हैं, इसमें सभी एक अमर पे मुज्तमे हैं और मुत्तफ़िक़ हैं और इजमा है सभी का इस अमर पे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात जो है वो साबित है। वल्लाहि इन्नहु लहय्युन फिस्समा अल-आन, अभी तक वो आसमान पे ज़िंदा है। तो जमहूर मुफस्सिरीन ने तो तफसीर ही ऐसी की कि वहां तवफ़्फ़ी में लफ्ज़ मौत आया ही नहीं। इसीलिए हमने कहा कि ये जमहूर मुफस्सिरीन का कौल है, राजिह कौल है कि उनकी तवफ़्फ़ी अल्लाह ने अपने कब्जे में उन्हें लिया, बिला मौत बिला नींद, रफ़े समावी है। और जिन्होंने ये कहा कि मुतवफ़्फ़ी का कमाना मुमीतु का है, जब आसमान से उतरेंगे इससे भी हयात साबित होगी। और जिन्होंने ये कहा मुतवफ़्फ़ी का माना नींद देना है कि अल्लाह ने उनको रफ़ा फरमाते हुए सुला दिया, इससे भी हज़रत ईसा की हयात साबित होगी। तो यहाँ तक हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये तफसीर कि तवफ़्फ़ी जो है ये वफ़ात देना है और रफ़ा जो है वो इज़्ज़त के साथ उठा लेना है। यानी फिर मुकर्रर तौर पे अल्लाह ने दोनों बार मौत ही को जिक्र किया। अब तवफ़्फ़ी का माना व मजलूल और उसके बाद रफ़ा का आना और उसके बाद मुतहिर का, इन सब अल्फाज में अदना तअम्मुल से भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित है। फिर जुमला अक़वाल जो मुफस्सिरीन के हैं, उन सभी के मुतअद्दिद तावीलात और तफसीरात के बावजूद हयात सभी अक़वाल से साबित है। चाहे मुतवफ़्फ़ी का को ये कहा जाए कि आसमान से नाजिल होने के बाद उनकी वफ़ात हो और अब उनका रफ़ा हो, चाहे ये कहा जाए कि कब्ज़े में लेंगे उठाएंगे, चाहे ये कहा जाए कि तुझे नींद दे देंगे और उठाएंगे। अब इस आयत मबहूस अन्हा की तावील में वहाँ पे लफ्ज़ वाव आया है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी व राफ़िउ व मुतहिर, यानी जो तवफ़्फ़ी, रफ़ा और तत्हीर का बयान है, इनके माबैन लफ्ज़ वाव आया है। तो मिर्ज़ा साहब इसे तरतीब और ताक़ीब के लिए बताते हैं और तर्जुमा फिर ये किया उन्होंने
اور پھر تمہیں وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اٹھانے والا ہوں۔ حالانکہ یہ معروف ہے لغت میں کہ واو صرف جمع کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ترتیب و تعقیب کے لیے۔ تو یوں مرزا صاحب نے اپنے ترجمہ و تفسیر میں لغت عربی، فن بلاغہ، نحو، فن صرف اور اصول، ان جملہ علوم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مسلم مفسرین کی تفسیرات کی بھی مخالفت کی۔ اب دیکھیں خود اہل علم کیا کہتے ہیں، صاحب کافیہ کہتے ہیں الواو للجمع المطلق لا ترتیب فیہا، واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب نہیں۔ اسی لیے امام راضی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان الواو فی قولہ تعالی انی متوفیک ورافعک الیک لا تفید الترتیب، یہ جو واو آئی ہے انی متوفیک ورافعک، یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ آیت فالآیت تدل علی انہ تعالی یفعل بہ ہذہ الافعال، آیت اس بات کی دلیل ہے کہ باری تعالی شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 3 افعال کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا كَيْفَ يَفْعَلُ وَمَتَى يَفْعَلُ، کیسے کریں گے، کب کریں گے، فَالْأَمْرُ فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ، اس بات کے لیے دیگر دلیل چاہیے۔ اب دیگر دلیلوں سے کیا ثابت ہوا؟ وہ فرماتے ہیں امام راضی وَقَدْ ثَبَتَ الدلیل انہ حی، دلیل ثابت ہوگی کہ وہ زندہ ہے۔ وورد الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت صادق و مصدوق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت صحیح منقول ہو چکی انہ سینزل، کہ وہ اتریں گے، ویقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے، ثم انہ تعالی یتوفاہ بعد ذلک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں وفات دیں گے۔ یہ ہے توفی اماتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں۔ تو واو کو ترتیب سے کہنا اس کا بھی ابطال ہو گیا۔ آیت توفی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنا، اس کی وجوہ ابطال کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ رفع کا وجود جو ہے، اور اس کو مرزا صاحب نے عزت کی موت پہ حمل کر لینا کہ اس سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے آسمان سے نزول سے قبل ہی وفات ثابت کریں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی لغت عربی کی کھلی مخالفت ہے۔ یہ اس کلمہ کی وضع کے مخالف بات ہے۔ لفظ رفع، رافع کا، اس کی تفسیر میں وارد متواتر جو اقوال ہیں مفسرین کے، اس کی یہ مخالفت ہے۔ رفع پر تو ہم نے مستقل ایک مقالہ بھی لکھا ہے اپنے مقالات مکیہ میں، جس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید ہوگا۔ مگر لفظ رفع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کو مانے ہے۔ مگر مرزا صاحب نے اسے کیسے ثابت کیا، اس کا ترجمہ ذرا ملاحظہ ہو۔ وہ کہتے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا۔ دیکھو واو کو انہوں نے ترتیب و تعقیب کے لیے بنا لیا، یہ بھی لغت کی مخالفت، اور پھر رفع کو عزت کے ساتھ، اس کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا۔ تو یہ اسلوب جو ہے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنا، یہ کئی وجوہ سے واضح ہے۔ اولا لفظ رفع کا معنی لغت میں تو کسی شے کو نیچے سے اوپر منتقل کرنا ہوتا ہے، اس کا عزت یا عزت کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔
ثانیاً یہ لغت عرب میں ناجائز تصرف ہے. ثالثاً یہ قرآن کریم کی نص میں بھی زیادتی ہے. نص اتنی ہے ورافعہ کا، اس میں یہ کہنا اور پھر تمہیں عزت کے ساتھ اٹھانے والا ہوں، یہ سب زیادتی ہے سوائے اٹھانے کے لفظ کی. رابعاً یہی تو اللہ کی آیات میں الحاد کے زمرے میں آتا ہے. اگر رفع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفعت منزلت بھی ہو تو اس سے ان کی وفات کا ثابت کرنا کیسے ہوتا ہے؟ رفعت منزلت ایک نبی کی اور پھر ان کی حیات، ان میں کوئی تباین ہے ہی نہیں. رفعت منزلت اور رفعت جسدی کوئی تعارف نہیں. ایک اوپر جانے والا مرفوع الشان بھی ہو تو اس سے کیا تعارف؟ اللہ کے نبی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا اور اس کے سامنے سجدہ ہو گئے. اب دیکھیں یہاں دونوں رفعت آسن ہیں، رفعت منزلت بھی اور رفعت جسد بھی. کوئی تباین نہیں ان میں کہ آپ اگر حضرت عیسیٰ کی رفعت منزلت ثابت کریں تو اس سے پھر ان کے جسم کے ساتھ اوپر جانا یہ اس کی نفی ہو جائے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے رفعت منزلت بھی عطا فرمائی، یہ ان کی رفعت جسدی کے خلاف نہیں. خامساً عربی کے محاورات میں کہیں لفظ رفع عزت کی موت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، نہ قرآن حکیم میں اس کی کوئی نظیر ہے نہ ہی سنت مطہرہ میں. یہ تو محض مرزا صاحب کا پنجابی تصرف ہے، کیونکہ پنجابی میں بعض لوگ کہتے ہیں نا ایسے وہ جی اسے اٹھا لیا، چک لیا جی اسے، تو اب اس سے انہوں نے خود یہاں پہ اضافہ کر لیا. شاید کہ متنبی پنجابی کو یاد نہ رہا ہو کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو فی عربی مبین ہے. تو یہاں تک ہم نے مرزا صاحب کی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اس تفسیر کا بھی ابطال کر دیا. اب اسی آیت کی تفسیر میں وہ تطہیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مطہروں کا وہ کہتے ہیں اور کافروں کی تہمت سے پاک کرنے والا ہوں. ہم کہتے ہیں بلا شک و ریب عیسیٰ نبی اللہ ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اہل کفر کی اتہامات سے بری ہیں، مگر اس قرآنی نص کا موقع اور محل وقوع اس امر کے بیان کا متقاضی نہیں، متحمل نہیں. اب یہاں کہاں کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا ذکر ہے؟ موقع ہے، محل وقوع ہے. مقام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو ان کے دشمنوں کے مکر و فریب سے نجات دی جائے، ان کے نجس ہاتھوں تک کو ان کی ذات مطہرہ تک نہ پہنچنے دیا جائے، ان کی ذات کو تحفظ حاصل ہو. تو جو ان کو اوپر اٹھا لینے سے ہوگا کہ وہ اہل شرک کی دسترس سے دور ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو وہی چھوڑ دیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ ہم خیر الماکرین ہیں. خیر الماکرین کی حسن تدبیر کا مظہر یہ ہے کہ ان تک اعدائے نبوت پہنچ نہ سکے. وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اللہ کا کف یہ ہے، روکنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقام تک پہنچا دیں کہ جہاں تک اعدائے عیسیٰ کی پہنچ نہ ہو، رسائی نہ ہو. یہی مسلم مفسرین نے وَمُطَهِّرُكَ کی تفسیر کی ہے. تفسیر کبیر ہو، معالم التنزیل ہو، خازن ہو، ابن کثیر ہو، کشاف ہو، جتنے لوگوں کو قادیانیت نے مجددین میں شمار کیا سبھی کی تفسیر یہ ہے مطہرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے
ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں تک ان کی پہنچ نہ ہو سکی۔ لہذا یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی کی آیت مبعوث عنہا جو ان کی پہلی دلیل ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، اس آیت میں توفی کو موت پر حمل کرنا، پھر واو کو ترتیب و تعقیب پر حمل کرنا اور ثم کے معنی اس سے کرنا، پھر رفع کو عزت کی موت پہ حمل کرنا، اور تطہیر عیسیٰ کو کفار کی تہمتوں سے پاک کرنے پر عمل کرنا، یہ تمام کارروائی صرف اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے نزول سے قبل اور ان کی اجل آنے سے پہلے اور ان کے مقررہ وقت سے پہلے وفات شدہ ثابت کر دیا جائے، مگر ایسا کرنا یہ لغت کے، نقل کے اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس آیت مذکورہ کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کی تفصیلی اغلاط کا مفصل جائزہ پیش کر دیا، اور اس آیت سے ان کے وفات مسیح پہ استدلال کا ابطال کر دیا۔ فالحمدللہ علی ذالک، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی شانہ بنائے ملت اسلامیہ کو حق پر استقامت عطا فرمائے، اور بنائے جماعت قادیانی کو راہ ہدایت کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ